ویلکم ٹو PMSCSS.com آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ ہماری پاک افیئرز لیکچر سیریز کا تیسرا لیکچر سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے کے دو لیکچرز میں ہم نے علی گڑھ موومنٹ اور اس کے امپیکٹس کو وتھ کریٹیکل انالیسس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ مزید چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے جو اس لیکچر میں اور اس کے بعد آنے والے لیکچرز میں آپ دیکھیں گے۔ اور PMSCSS کے علاوہ ون پیپر PPSC چاہے FPSC کا ہو، اس کے لیے بھی مکمل کنٹینٹ، ڈیٹس، ایئرز اور امپارٹنٹ نیمز اور جنرل نالج کا جو مٹیریل ہے وہ بھی ساتھ ریٹن فارم میں بھی، سلائیڈز میں، اور اس کے علاوہ اپنے لیکچر کے دوران بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوٹیشنز اور ریفرنسز بھی سارے دیے گئے ہیں، اور مزید PMSCSS.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے۔ یہ کچھ ریوائولسٹ موومنٹس تھیں جو سب کنٹیننٹ میں لانچ کی گئیں، جن میں ایک علی گڑھ موومنٹ ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کی موومنٹ ہے جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے۔ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی اگر اہمیت کی بات کریں، لیگیسی کی بات کریں، یا اس کا آپ کائنڈ آف انٹروڈکشن کہہ لیں، تو یہ اس ٹریڈیشن کو، اس تھیولوجیکل ٹریڈیشن کو فالو کرتا ہے جو شاہ ولی اللہ نے سب کنٹیننٹ میں متعارف کروائی، جس کے ذریعے ہندوازم اور کرسچینٹی کو کونٹر کرنے کی کوشش کی گئی، باقاعدہ طور پر اسلامک ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں۔ یہ اسٹیبلش کیوں کیا گیا اس موومنٹ کی، دارالعلوم دیوبند کی باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا تعلق بھی وار آف انڈیپینڈنس کے ساتھ ہے۔ 1857 کے بعد جو پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن ہوئی سب کانٹیننٹ میں، اس کے بعد بہت زیادہ ایک چینجز آئیں، ماڈرنٹی اور انلائٹنمنٹ، اور جو سائنٹیفک ریولوشن آئی یورپ میں، اس کے ڈائریکٹ اثرات یہاں بھی مرتب ہونا سٹارٹ ہوئے، اور مکمل طور پر سوشل سٹرکچر چینج ہوا۔ اس ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور اس میں اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اور اسلامک ویلیوز کو آگے لے جانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک اسلامک ریلیجیس لرننگ سینٹر ہو تاکہ مسلم آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جا سکے اور پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ پہلا جو فیکٹر تھا دارالعلوم دیوبند کی اسٹیبلشمنٹ میں، وہ وار آف انڈیپینڈنس 1857 کے بعد کے حالات تھے۔ اس کے علاوہ جو مشنریز تھے، کرسچین مشنریز، ان کو کاؤنٹر کرنا بھی امپورٹنٹ تھا۔ اگرچہ مغل پیریڈ سے ہی کرسچین مشنریز یہاں سب کنٹیننٹ میں ایکٹیو تھے، لیکن 1857 کے بعد اور برٹش کلونیلزم کے بعد انڈیا میں ان کا رول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ انہیں اسٹیٹ لیول پہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور ان کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ اگر اس کا انڈیا میں سب کنٹیننٹ میں مشنریز کا رول، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہو، تو ایک بیسک مغل ہسٹری، میڈیول ہسٹری کی ایک بک ہے جس کی ٹرانسلیشن کی ہے ڈاکٹر مبارک علی نے، اکبر کا ہندوستان کے نام سے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک کرسچین مشنری، بیسیکلی اس کی کتاب ہے، جو بادشاہ اکبر کے دور میں یہاں آتا ہے، اور بادشاہ اکبر کے ساتھ 1.5 سے 2 سال بتاتا ہے، اور اس دور کے سارے حالات، اس دور کے کلچر، سوسائٹی، اور کس طرح وہ کرسچینٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں درج ہیں۔ یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے، اس کے اسٹیبلشمنٹ میں کرسچین مشنریز کو کاؤنٹر کرنا یہ ایک امپارٹنٹ فیکٹر تھا۔ اس کے علاوہ انگریز آئے، انہوں نے اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم لے کے آئے، ایک انگلش ایجوکیشن سسٹم متعارف کروایا، اس کو کاؤنٹر کرنا بھی ضروری تھا، ویسٹرن ایجوکیشن کو، تاکہ مسلم آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ مسلم کلیرکس جو تھے، ان کی بھی ڈیمانڈ تھی، مسلم اسکالرس کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مسلمانوں کا ایک مین مرکزی باقاعدہ طور پر انسٹیٹیوشنلائزڈ سینٹر ہونا چاہیے تاکہ ہم اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کر سکیں۔ تو یہ بنیادی طور پر 4 مین فیکٹرز ہیں اسٹیبلشمنٹ آف دارالعلوم دیوبند کے۔ اس کی فاؤنڈیشن 30 مئی 1866 کو رکھی گئی۔ فاؤنڈر اس کے مولانا قاسم نانوتوی ہیں۔
اور یہ بیسیکلی انسپائرڈ، جس طرح پہلے بات ہوئی کہ شاہ ولی اللہ کی ٹیچنگ سے انسپائرڈ تھے، اور انہی کے مشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند بنائی گئی، اور مین جو وہاں ٹیکسٹ بکس تھیں یا جو ریلیجیس مینٹور تھے دارالعلوم دیوبند کے، وہ شاہ ولی اللہ اور ان کی ٹیچنگز ہی تھیں۔ کنٹریبیوشنز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اس کے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، اور ہم سب کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایئن ٹیلبٹ کی یہ کوٹیشن بہت امپارٹنٹ ہے کہ دی دیوبند موومنٹ واز دی موسٹ انفلوئنشل ریوائولسٹ موومنٹ because of the strength of its educational institutions and use of the new opportunities to circulate its ideas۔ یہ ان کی کتاب ہے پاکستان نیو ہسٹری، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ایئن ٹیلبٹ بہت امپورٹنٹ ہسٹورین ہے انڈو پاک ہسٹری کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، ان کی لاہور کے حوالے سے جو کتاب ہے ڈاکٹر طاہر کامران کے ساتھ انہوں نے کو آتھرڈ کی ہے، وہ لاہور ہسٹری کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پوسٹ پارٹیشن ہسٹری اور کلونیل ایرا میں جہاں کی جو انڈیا میں پری پارٹیشن انڈیا میں جو چینجز ہوئیں، جو سوسائٹی اور کلچر میں جو ٹرانسفارمیشن آئی، اس کے حوالے سے ایئن ٹیلبٹ ایک بہت امپورٹنٹ ہسٹورین ہے، اور ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ موسٹ انفلوئنشل ریوائولسٹ موومنٹ ہے دا دیوبند موومنٹ۔ مین اس کی کنٹریبیوشنز میں سب سے جو پہلی اگر ہم اس میں سٹارٹ کریں تو آریہ سماج کو کونٹر کرنا تھا، کیونکہ آریہ سماج اور اس کے علاوہ جو مختلف موومنٹس اس کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں، جیسے شدھی موومنٹ ہے جس میں مسلمانوں کو دوبارہ ہندوازم میں کنورٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر۔ ان تمام چیزوں کو جو چیلنجز تھے ان کو کونٹر کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، اور مولانا میرک شاہ ان کے سربراہی میں آگرہ میں ایک سینٹر قائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندو جو ان کی مین بیسیکلی ریلیجیس لینگویج بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں سنسکرت، اس کو مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ ہندوازم کو جو ان کا پرائمری سورس ہے وہاں سے پڑھیں اور ہندوازم کے حوالے سے فرسٹ ہینڈ نالج ہو تاکہ اس کو بہتر طریقے سے کونٹر کر سکیں یہ جو سارا ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں جہاں یہ موومنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی وہاں 20 سینٹرز بنائے جاتے ہیں، پریچنگ سینٹرز، اور وہاں باقاعدہ طور پر دارالعلوم دیوبند کے انڈر 50 پریچرز بھیجے جاتے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے دارالعلوم دیوبند کی، اور ایک کوشش ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو آریہ سماج سے اور یہ جو مختلف موومنٹس انہوں نے سٹارٹ کی اس سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری اہم کنٹریبیوشن دارالعلوم دیوبند کی وہ پاپولیرٹی آف اسلامک ایجوکیشن ہے۔ اس سے پہلے اس طرح انسٹیٹیوشنلائزڈ کام نہیں ہوا تھا انڈیا میں، اور پھر جب ویسٹرن ایجوکیشن آتی ہے باقاعدہ سکولز اور یہ ایک پراپر ان کا ایک پیرالل ایجوکیشن سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے تحت ضروری ہو جاتا ہے کہ اسلامک ایجوکیشن کو بھی اسی طرح سے پروموٹ کیا جائے۔ تو دارالعلوم دیوبند اور اس سے منسلک جو مختلف ادارے تھے ان کے ذریعے اسلامک ایجوکیشن کو پاپولرائز کیا گیا، یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے دارالعلوم دیوبند کی۔ ایک پراپر مدرسہ نیٹ ورک اسٹیبلش کیا جاتا ہے جس میں اسلامک ایجوکیشن اور اسلامک لرننگ مسلمانوں کو سکھائی جاتی ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ اتر پردیش جہاں یہ دیوبند کا ایریا واقع ہے، اس کے علاوہ پورے سب کنٹیننٹ میں مدرسہ کھولے جاتے ہیں اور اس طرح اس مشن کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ سب سے جو ایک اہم اگر ہم کہیں پولیٹیکلی وہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ سپریڈ آف اینٹی امپیریلسٹ کانشیسنیس ہے کہ انگریزوں سے وفاداری نہیں سکھائی گئی دیوبند میں، بلکہ ان کے خلاف، سامراج کے خلاف، استعمار کے خلاف ٹریننگ کی گئی ہے، ذہنی طور پر لوگوں کا شعور بیدار کیا گیا، ان لائک علی گڑھ موومنٹ۔ لیکن اس پہ ہم الگ سے ایک مکمل لیکچر رکھیں گے جس میں ہم ان دونوں موومنٹس کو کمپیئر کریں گے، اس کے بعد ندوۃ العلماء اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سپریڈ آف اینٹی امپیریلسٹ کانشیسنیس یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔
پریزرویشن آف مسلم آئیڈیالوجی، اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ الگ سے ادارہ بنایا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند کے انڈر ہی، دارالافتاء کے نام سے، اور یہ اس کے جو مسئول ہیں وہ مفتی عزیز الرحمان تھے جن کے انڈر یہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے باقاعدہ فتوے جاری ہوتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جو سوشیو اکنامک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے الگ سے ایک باقاعدہ دارالافتاء کے نام سے ایک سینٹر بنتا ہے۔ پروڈکشن آف گلیکسی آف اسکالرز، جن میں مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، مولانا قاسم نانوتوی خود ہیں، مفتی محمد شفیع، مولانا ظفر علی تھانوی، اور اس طرح ان گنت مسلم اسکالرز کے نام ہیں جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز آتی ہیں اس حوالے سے۔ یہ تمام جو کنٹریبیوشنز ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کے ثمرات کا نتیجہ ہیں جو یہ شخصیات ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو لینگویج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت جتنا بھی لوگوں نے بکس لکھی، کام کیا، وہ اردو زبان میں کیا، اس سے اردو زبان بھی پروموٹ ہوتی ہے، اور اردو ہندی کنٹروورسی جو 19 سینچری میں جنم لی اس کو بھی پریکٹیکلی کاؤنٹر کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اردو میں ٹرانسلیشن کی جاتی ہے قرآن کی، جو مولانا محمود حسن کرتے ہیں، جسے اردو لٹریچر میں ایک ماسٹر پیس کی حیثیت حاصل ہے۔ ایکسپینشن آف پریس، یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے، کیونکہ جو دارالعلوم دیوبند میں، ندوۃ العلماء میں، علی گڑھ میں اسکالرز تھے، ان سب نے اپنی پبلیکیشنز کی، اور وہ ایک باقاعدہ ایک کہہ لیں کہ پیرالل مسلم پریس جنم لیا، اور اس سے نہ صرف اسلامک نالج پروموٹ ہوا بلکہ ایک مسلم پریس بھی ابھر کے سامنے آیا جس میں مسلمانوں کی نمائندگی سامنے آتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول دارالعلوم دیوبند کا بھی ہے۔ کریشن آف جابز، یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ وہ جو لوگ اسلامک ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے ان اداروں میں، دارالعلوم دیوبند میں اور دارالعلوم دیوبند سے منسلک مدارس میں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ویسٹرن ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھی جو جابز کے لیے ضروری تھی، جو برٹش راج کے انڈر کرائٹیریا تھا، لہٰذا ان کے لیے کریشن آف جابز یہ بھی دارالعلوم دیوبند نے ذمہ داری سنبھالی، اور مختلف مدارس میں ان کو مختلف طریقے سے انرول کیا گیا، ان کو کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کیے گئے، مواقع پیدا کیے گئے۔ اہم ترین ایک بات یہ ہے کہ جو کنٹریبیوشن ہے دارالعلوم دیوبند کی، وہ ریوائولزم آف جہادی اسپرٹ ہے، ان لائک علی گڑھ موومنٹ، اور یہ چیز ہمیں بعد میں ریشمی رومال موومنٹ ہو، خلافت موومنٹ ہو، ان سب موومنٹس میں ہمیں باقاعدہ طور پر یہ سامنے آتی ہے، ہمیں باقاعدہ طور پر یہ چیز، یہ اسپیکٹ، یہ کنٹریبیوشن نظر آتا ہے۔ بعد میں ہم جب اپنی سیریز کو، پاک فیر کی سیریز کو آگے لے کر چلیں گے تو وہاں ہم ان تمام موومنٹس کو، خلافت موومنٹ، ریشمی رومال موومنٹ اور ان تمام موومنٹس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ گروتھ آف ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز، جو باقاعدہ ریلیجیس آئیڈینٹی کے ساتھ پالیٹکس کی، اس کا سہرا بھی دارالعلوم دیوبند کو جاتا ہے۔ جب خلافت موومنٹ کے دوران جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ مسلمانوں کو انٹرنیشنلی جو ان کے چیلنجز ہے ان کے حوالے سے جو انڈیا کے مسلمز تھے ان کو بھی آگاہ کیا جائے، اور ایک باقاعدہ موومنٹ لانچ کی گئی۔ اور وائس فار دا رائٹس آف وومن دارالعلوم دیوبند، کیونکہ انہوں نے وومن کی جو وراثت کا حق ہے، انہیریٹنس کے رائٹس ہیں، اس کے حوالے سے زور دیا، اور جو ویڈوز ہیں ان کے ساتھ میرج کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک سوشل لیول کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکے۔ یہ مختلف کنٹریبیوشنز تھیں جو مختلف ہیڈنگز کے انڈر ہم نے ڈسکس کی، لیکن اگر ہم دارالعلوم دیوبند کی سروسز کو سوشل، پولیٹیکل اور ریلیجیس بنیادوں پہ ہم اسے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں یا کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے وومن رائٹ آف انہیریٹنس کو پروموٹ کیا باقاعدہ اپنے اداروں کے ذریعے، اپنے مدرسہ نیٹ ورک کے ذریعے، اور مسلمانوں کی برٹش جو انڈیا تھا، پری پارٹیشن انڈیا انڈر کلونیلزم جسے ہم برٹش انڈیا کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی کانشیسنیس اس حوالے سے ریز کرنے کی کوشش کی، اور ویڈوز کو
میرج کا جو ان کا حق ہے، جو انہیں اسلام حق دیتا ہے، اس حوالے سے کانشیسنیس ریز کرنے کی کوشش کی کہ جو چیزیں جو سوشل کلچر ہندوازم نے پروموٹ کیا تھا اوور دا سینچریز، اس کے برعکس اسلام کو ریوائیو کیا جائے، جو اسلامک ٹیچنگز ہیں، اسلامک ویلیوز ہیں، ان کے ریوائیول کی طرف بڑھے۔ اور علماء میں جو علماء دارالعلوم دیوبند نے پروڈیوس کیے، اور اس کے علاوہ مختلف انداز میں مختلف مدرسوں میں یا انڈیا سے باہر جو ادارے ہیں وہاں وہ پڑھ کے اس قابل بنے۔ ان میں جو ان امپلائمنٹ تھی، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ برٹش انڈیا میں جو جابز کرائٹیریا تھا، اس پہ یہ ایجوکیشن اس طرح سے ایجوکیٹڈ، یہ والی ایجوکیشن حاصل کر کے یہ لوگ اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے تھے، تو یہ چیلنج بھی دارالعلوم دیوبند نے اپنے ایکسیپٹ کیا۔ اس کے علاوہ ریلیجیس سینٹر کو اسٹیبلش کیا، پریس کے ذریعے مسلم نیشنلزم کو پروموٹ کیا، اور یہ چیز خاص طور پر جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے خلافت موومنٹ، اور اس کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے واضح طور پر کھل کے اینٹی امپیریلسٹ ایٹیچیوڈ۔ اور اس کے علاوہ اگر ان کی ریلیجیس سروسز کی بات کی جائے تو پاپولرائزڈ ریلیجیس ایجوکیشن، اور تقریباً 10 سے 12 ہزار کتابیں لکھی ہیں دارالعلوم دیوبند کے علماء نے، جن میں انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی، احادیث کی، اسلامک جورسپروڈنس ہے، مسٹیسزم ہے، لٹریچر، ہسٹری، اور سیرت کی کتابیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حوالے سے کتابیں۔ اور جس طرح پہلے بات ہوئی کہ مولانا محمود حسن نے جو ٹرانسلیشن کی اردو زبان میں قرآن کی، وہ ایک اردو زبان میں، اردو لٹریچر میں ایک ماسٹر پیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دارالفتہ اور اگین جمعیت علماء ہند، یہ تمام کنٹریبیوشنز ہیں دارالعلوم دیوبند کی۔ پولیٹیکل سروسز میں انہوں نے ان کا جو الائنس تھا وہ انہوں نے برقرار رکھا آٹومنز کے ساتھ، ایون جب ورلڈ وار 1 ہوتی ہے اور ورلڈ وار 1 کے بعد ترکی کو شکست کا بظاہر سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور یہ قوتیں شکست کھائی، اور اس کے بعد ایک خلافت موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور دارالعلوم دیوبند نے پاکستان موومنٹ میں بھی اپنا کردار ادا کیا، اس حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی کے نام سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اگر کنکلوژن ہم ایک سٹیٹمنٹ میں ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں دارالعلوم دیوبند کی کنٹریبیوشنز کو، تو علامہ رشید رضا جامعۃ الازہر کے، وہ 1913 میں انڈیا آئے اور یہاں دارالعلوم دیوبند کو وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہیڈ ہی ناٹ وزٹڈ دا اسکول ہی وڈ ہیو ریٹرن ٹو ایجپٹ ان ڈیپ ڈیجیکشن۔ India still had maintained the high standard of teaching of Islam۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دارالعلوم کس لیول کا ادارہ تھا اور انڈیا میں انہوں نے کس طرح ایک ٹرانسفارمیشن لے کے آئی، اور ان کی کیا پوزیشن تھی ایون اوور آل مسلم ورلڈ میں بھی۔ تو یہ ہمارے پاس دارالعلوم دیوبند کا ان کی کنٹریبیوشن، ان کے سروسز یا ان کے جو ادارے تھے، یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ علی گڑھ موومنٹ اور دیوبند موومنٹ کا کمپیریزن نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا، اس میں دی کی انفارمیشن اچھی لگی، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔